امام جب خلافت سے دستبردار ہوئے، دمشق سے نکلے، مدینہ کی طرف جاتے ہوئے موصل رکے۔ موصل عرب کا مری ہے، مری نتھیا گلی کہہ لیں، ٹھنڈا میٹھا علاقہ خوبصورت۔ مری تو خراب ہو گیا سارا، نتھیا گلی اب ذرا صاف ستھرا علاقہ۔ دیکھا کسی نے؟ دیکھا ہوا نتھیا گلی؟ موصل نتھیا گلی تھا۔ تو امام نے چاہا کہ میں کچھ دن ذرا آرام کروں، یہاں ٹھنڈا موسم ہے، تکلیف پریشانی کچھ کم ہو، آرام کے لیے رک گئے۔ جس میزبان کے گھر میں رکے وہ غدار نکلا، اس نے حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے 3 مرتبہ امام کو زہر دیا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے گا، تو امام کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، اور میرے امام کا اخلاق دیکھیں، 3 مرتبہ زہر دیا گیا لیکن آپ نے گھر والے کا راز فاش نہیں کیا۔ میزبان کا راز فاش، حضور راز فاش، ہائے ہائے ہائے، وہ اخلاق ایسے بھی ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اخلاق ایسے بھی ہوتے۔ 3 دفعہ اس نے زہر دیا کھانے میں، 3 دن مسلسل۔ آپ نے اس کا راز فاش نہ کیا۔ آپ کو الٹیاں آتی، زہر کا اثر کچھ رہ جاتا لیکن اتنا نہ ہوتا کہ شہادت ہو، لیکن تکلیف اس کی محسوس کرتے آپ اندر ہی اندر۔ اس نے خط لکھا حکومت کی طرف کہ میں نے 3 دفعہ زہر دیا ہے، کام نہیں بنا، لہذا کوئی ایسا زہر بھیجیں جو کارگر ہو۔ اہل اقتدار نے ایسا زہر بھیجا جس کے بارے خط میں لکھا گیا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی ندی میں ڈال دیا گیا تو ساری مچھلیاں مر جائیں، اتنا زہریلا زہر ہے، بس یہ ایک قطرہ ملا دو کام ہو جائے گا۔ اتفاق اللہ کی شان، اللہ نے آپ کی کوئی زندگی رکھنی تھی، یہ آپ کی مظلومیت میں اضافہ کرنا تھا، یہ وجہ بھی تھی۔ تو وہ جو خط لے کے اور زہر لے کے آیا وہ ایک جگہ رکا، جس جگہ وہ رکا اللہ تعالیٰ نے ایک بیڑیا بھیجا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا، لیکن اس کی سواری، وہ زہر، وہ خط۔ اب یہ سارا منظر امام مجتبیٰ کا ایک مرید معتقد عقیدت والا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے قریب گیا، شیشی دیکھی، خط دیکھا، اونٹنی لے کے امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں آ گیا۔ موصل سے قریب ہی وہ سارا واقعہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آ کے امام کو ساری کہانی سنا دی۔ امام مجتبیٰ نے خط پڑھا، بڑی تکلیف ہوئی آپ کو، بہت تکلیف ہوئی، کتنی بڑی غداری جس کے گھر میں رہ رہا ہوں، بڑی تکلیف ہوئی آپ کو، لیکن آپ نے وہ خط اپنے مصلے کے نیچے چھپا لیا اور کسی پہ ظاہر نہ کیا۔ اس پر جناب سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، کہا امام اس میں ایسا کیا لکھا ہے، مجھے خط پڑھنے دیں۔ فرمایا نہیں، کسی کا راز رہنے دو، شاہپور والو کسی کا راز رہنے دو، ہم بھی راز ہی رکھتے ہیں لوگوں کے، اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا راز رہنے دو۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں حضور مجھے پڑھنے دے۔ اس نے خط کھینچا، پڑھا، حیران رہ گیا کہ 3 دن امام کو زہر دیا میزبان نے، اور آج 4تھی دفعہ بھی دینا چاہتا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اس نے میزبان کو پکڑا اور اسے اس قدر زد و کوب کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ امام بڑی درد اور تکلیف سے نکلے، موصل سے مدینہ پہنچے کہ شاید میرے نانا کے شہر میں مجھے سکون ملے، لیکن بھی وہاں بھی سکون کیا ملنا تھا۔ مروان نے ایک لونڈی کو خریدا جس کا گھر میں آنا جانا تھا، اس نے کھجوریں امام کو پیش کی اور اس میں زہر بھرا۔ امام نے کھجوریں کھائیں، زہر اپنا کام کر گیا۔ جب زہر نے شدت پکڑی، سمجھ آ گئی زہر ہے، امام نے فرمایا مجھے میرے نانا کی قبر پہ لے چلو۔ سہارے سے لے جایا گیا، آپ قبر پہ لیٹ گئے، قبر کی خاک کو ملتے رہے، کہا نانا جان دیکھیں حکومت میں آئے تھے، خلافت تھی تو وہ نہیں رہنے دی آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے، اب خلافت سے بھی دستبردار ہو گئے، بے ضرر ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ موصل میں 3 بار زہر دیا گیا، آپ کے شہر آتا ہوں تو پھر زہر دیا گیا، روتے رہے، آپ کو الٹیاں آئیں، کیا آئی، زہر نکل گیا، کچھ صحت مبارک کچھ بہتر ہوئی، دوبارہ ایک لونڈی کو خریدا گیا،
شہد آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا نذرانے کے طور پر. آپ نے شہد کھایا, اس میں زہر تھا, زہر اثر کر گیا. پھر وہی کیفیت, طبیعت بگڑ گئی. فرمایا مجھے نانا کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ گئے, جا کے روئے, کہا نانا جان آپ کے بیٹے کے لیے کوئی جائے امان نہیں ہے. ہر ایک کی کوئی جائے امان ہوتی ہے جہاں پناہ لے. آپ کی اولاد کہاں پناہ لے؟ یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہمیں کہیں بھی نہیں رہنے دیتے. کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں, دشمنی ہم سے رکھتے ہیں. یہ شاہپور میں بھی ایسے ہزاروں لوگ ہیں, مولوی بھی غیر مولوی بھی, کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں, دشمنی حضور کے خاندان سے کرتے ہیں. لعنت ایسی زندگی سے اور لعنت ایسے ایمان سے تو بہتر ہے کہ انسان نہ مولوی بنے نہ مذہبی بنے. امام کو 2 مرتبہ زہر مدینے میں دیا گیا, سمجھ آ گئی کہ یہاں لوگ مجھے نہیں رہنے دیں گے. آپ نے مشورہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے, کہا میرا دل چاہتا ہے میں موصل چلا جاؤں, وہاں کی ہوا خوشگوار ہے, شاید میری کوئی طبیعت بہتر ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس ساتھ چلے, موصل پہنچے. موصل کی جامع مسجد میں آپ خطبہ دیتے, خطاب کرتے, درس دیتے روزانہ. ایک نبینہ وہاں تھا, مروانی اموی بنو امیہ کا چاہنے والا. اسے پتا چلا کہ امام یہاں آئے. اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں آپ کو زہر سے قتل نہیں کر دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس نبی نے اندھے نے اپنی کھونٹی والی عصا جو تھا اس میں زہر بھرا. کھونٹی دیکھی ہے نا, کھونٹی, اس میں زہر بھرا اور زہر بھر کے وہ پہنچ گیا موصل. امام جہاں خطبہ دیتے وہ سب سے آگے بیٹھتا. امام خطبہ دیتے سب سے زیادہ روتا وہ, کہ پتہ چلے بڑا عقیدت مند ہے, بڑا احترام کرنے والا ہے. سب سے زیادہ وہ روتا امام کے خطبے میں. ایک دن امام مسجد سے نکلے, موصل کی جامع مسجد سے, اپنے کے عقیدت مند کی دکان کے باہر بیٹھ گئے کچھ دیر آرام کے لیے. لوگ جمع ہو گئے, سلام لینے والے, مصافحہ کرنے والے. وہ نبینہ بھی آ گیا, کہنے لگا نواز رسول کہاں ہیں, رسول اللہ کے شہزادے کہاں ہیں, میں ان سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں, میں ان کا عاشق اور دیوانہ ہوں, میں مارا مارا پھرتا ہوں ان کے فراق میں, مجھے ملنے دینا, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. امام نے فرمایا ہٹ جاؤ, اسے ملنے دو. امام اس کے لیے کھڑے ہو گئے, لیکن کسی گٹیا کے لیے کھڑا ہونا بھی خطرے سے کم نہیں ہوتا, اس لیے ہر ایک کے لیے کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. امام کھڑے ہو گئے, اس کو اپنے سینے سے لگایا. اس نے موقع پا کے آپ کے پاؤں مبارک پہ کھونٹی رکھی اور دبا دی, جس سے وہ پاؤں کے اندر چلی گئی اور پورا زہر پاؤں اور ٹانگ میں پھیل گیا. اس نبینے کو پکڑ لیا گیا. امام نے فرمایا چھوڑ دو, اسے کچھ نہ کہو, یہ دنیا میں بھی اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا, چھوڑ دو اسے, کچھ نہ کہو, دفع کرو. امام کو اٹھا کے لے جایا گیا, ایک ماہر طبیب لایا گیا, اس نے آپ کی نسوں سے زہر کو نکال لیا. 14 دن گزرے, آپ بستر پہ رہے. سوچئے رسول تو کندھوں پہ بٹھا بٹھا کے دکھائیں کہ ان کا رشتہ یاد رکھنا میرے ساتھ کیا ہے, اور کلمہ پڑھنے والے یہ حال کریں. آج بھی یہ آپ کا شاہپور بھرا ہوا ہے امویوں سے, مروانیوں سے اور یزیدیوں سے. ہاں حسینی بھی ہیں, ہاں یہاں حسینی بھی ہیں, کیونکہ حق اور باطل ہر جگہ ہوتا ہے نا, ہر جگہ ہوتا ہے. یہاں بڑے بڑے سچے حسینی بھی ہیں الحمدللہ. تو 14 دن کے بعد امام بستر سے اٹھے. حضرت عبداللہ ابن عباس پہنچے ڈھونڈنے, اس نبینے کو پکڑ لیا اور اسے قتل کر دیا. امام نے فرمایا اگر موت ہی لکھی ہے پھر نانا کے شہر میں آنی چاہیے, میں کوئی اور نہیں جانا چاہتا, مجھے مدینہ لے چلو. پھر مدینہ پہنچے. چند دن گزرے کہ اہل اقتدار نے پھر ایک عورت کو خریدا. امام جس سراہی میں پانی پیتے تھے, سراہی, اس کو رات کو ڈھک دیا جاتا تھا کپڑے سے اور مہر لگا دی جاتی تھی کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کھول کے کوئی چیز ڈالے تو مہر ٹوٹی ہو, پتہ چل جائے کہ مہر ٹوٹی ہوئی ہے, کسی نے کوئی چیز اندر ڈالی ہے. انہوں نے, اہل اقتدار نے
اس قدر باریک پسا ہوا زہر بھیجا اس کے ہاتھ کہ وہ سراہی پر ڈال دیا گیا، وہ کپڑے سے سرایت کرتا ہوا پانی میں اتر گیا۔ امام تہجد کے وقت جب اٹھے، آپ نے پانی کے لیے سراہی کی دیکھی، مہر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، مہر توڑی، پانی نکالا، جب پیا تو وہ زہر اتنا شدید تھا کہ اسی وقت آپ کو خون کی الٹی آ گئی۔ اتنا شدید زہر تھا کہ آپ نے چیخ کر آواز دی، حسین، بھائی حسین۔ امام دوڑے آئے، بہن زینب، سیدہ زینب دوڑی آئیں، گھر والوں کو جمع کر لیا، کہا مجھے 6 مرتبہ زہر دیا گیا، یہ 7ویں دفعہ ہے، یہ اتنا شدید ہے کہ مجھے نہیں لگتا میں بچ پاؤں گا، آؤ میرا خاندان جمع ہو جائے، مجھ سے مل لے۔ امام حسین نے کہا بھائی جان، سوراخی تو مہر لگی ہوئی تھی، کیسے کھل گئی؟ زہر اندر کیسے گیا؟ اس میں زہر نہیں ہو سکتا، لائیں میں پی کے دیکھتا ہوں۔ امام نے سراہی ہاتھ سے پکڑی، زمین پہ دے ماری، جہاں جہاں وہ زہر پڑا زمین ابلنے لگ گئی اور پھٹ گئی وہاں سے، اتنا شدید زہر تھا۔ امام نے فرمایا اب نہیں لگتا کہ کوئی جان بچے گی، میرا خاندان جمع ہو جائے۔ خاندان کو جمع کیا، ایک تھال لایا جاتا، آپ اس میں الٹی کرتے اور جگڑ کے ٹکڑے ہو کے باہر گرتے، آنتے ٹکڑے ہو کے باہر گرتی۔ ایک تھال لایا جاتا، الٹی سے بھر جاتا، خون کی الٹی سے، وہ لے جایا جاتا، پھر دوسرا لایا جاتا، الٹی پہ الٹی، خون، جگر ٹکڑے ہو کے گرتا میرے امام کا، آنتے ٹکڑے ہو کے گرتی۔ 100 سے زیادہ جگر کے ٹکڑے ہوئے، تھالوں کے تھال بھر گئے امام علیہ السلام کے خون کی الٹیوں سے۔ پھر بالآخر وہ وقت شہادت آ گیا، 28 صفر المظفر کا دن تھا، وقت شہادت آیا، فرمایا بھائی حسین آؤ گلے لگ جاؤ، اب ملاقات جنت میں ہی ہوگی۔ ان کو گلے لگایا، پھر اپنے بیٹے قاسم کو بلایا، وہی جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کو سینے سے لگایا، ایک ایک کر کے خاندان کے بچوں کو سینے سے لگایا، پیار دیا، دعا دی، پھر نصیحت کی، میرے بھائی حسین، اللہ نے ہم بنو ہاشم میں نبوت رکھی ہے، ہم میں اللہ نے نبوت رکھی، لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے ہم میں حکومت نہیں رکھی، ہم میں حکومت نہیں رکھی۔ حسین یقین کر لو، اللہ نے ہم میں نبوت اور حکومت کو جمع نہیں کیا، بلکہ نبوت اور امامت کو جمع کیا ہے۔ ہم سے اللہ امامت چلائے گا، حکومت نہیں چلائے گا، لہذا کبھی حکومت کی فکر نہ کرنا، امامت اور ولایت کا سلسلہ آگے لے کے چلنا۔ پھر نصیحت کی کہ اگر میرے جنازے پر فساد ہو تو پھر میرے جنازے کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اور اگر اس نام نہاد امت نے میری جنازے کو نہ روکا تو پھر مجھے نانا جان کے ساتھ دائیں طرف جو جگہ ہے وہاں دفنا دینا، رسول اللہ کے ساتھ دفنانا۔ لیکن وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، امام کا جنازہ روک دیا گیا، تیر چلے، فساد ہوئے، تلواریں نکل آئیں، بالآخر بنو ہاشم مجبور ہو کے امام کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ کی نفرت نہ رکی۔ ایک شخص اتنا نفرت کا اندھا تھا امام مجتبیٰ کی، کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا، داڑھی تو اس نے بھی رکھی ہوئی تھی، نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا۔ اس لیے ہم ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، علی والے، ہم علی والے تمہاری لمبی لمبی داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، تمہاری پگڑیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، تمہاری نمازوں سے، ماتھے کے محرابوں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ ہم علی والوں نے علی سے اتنا حق سیکھ لیا ہے، ہم تمہاری ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ اگر تمہارے اندر عشق علی ہے تو تم ہمارے ہو، نہیں ہے تو تم ہمارے نہیں۔ اتنا وہ نفرت کا اندھا تھا، اتنا نفرت کا اندھا تھا کہ اس نے امام کی قبر کے اوپر آ کے پیشاب اور پخانہ کیا۔ نفرت کوئی کرے، کوئی اتنی بھی کرتا ہے، توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ کیا عذاب آیا؟ اس کی زبان انسانی چھین لی، کتے کی زبان بن گئی، وہ بولتا تھا تو بھونکنے کی آواز آتی تھی، اسی حالت میں مرا۔ جب مر گیا تو اس کی قبر سے بھی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ حاضرین،
اہل بیت ہر دور میں مظلوم رہے ہیں، آپ کا امتحان ہے کہ ان کا ساتھ دیں۔ آپ کے دور میں جو دین کا کام کر رہا ہے کوئی سید اس کا ساتھ دیں، نہیں دیں گے تو آپ نے رسول اللہ کو جواب تو دینا ہے نا، ہمارا کیا جائے گا؟ آپ نہیں ہوں گے اللہ آپ سے بہتر ہمیں لوگ دے دے گا، یاد رکھیں، آپ نہیں تو آپ سے بہتر۔ اور ہم نے یہ زندگی میں دیکھا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ چلے یہ چھوڑ کے پیچھے ہو گئے، یہ سوچ کے کہ شاید ہم نہیں تو کوئی نہیں، لیکن اللہ نے دکھایا ہے کہ محفل تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے۔ ہم اللہ کے لیے بیٹھیں تو اللہ محفلیں ویران اور سونی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے سچی وفاداری عطا فرمائے، دین سے وابستگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 کل ہو اللہ شریف پڑھ کے میرے مل کر رہے ہیں۔